مردے بھی زندہ کیتے نے بیڑے بھی تارے میرا نے، مردے بھی زندہ کیتے نے بیڑے بھی تارے میرا نے، میرے غوث دے قدم نو رکھے آئے کندیاں تے کتباں پیرانے، میں ضامن محشتی کرہاں کوئی خوف نہ کرن مرید میرے، میں ضامن محشتی کرہاں کوئی خوف نہ کرن مرید میرے، اے یوسف کو لو نہیں کہہ دے میرے غوث دیاں تحریرانے۔ کیا آپ سب نے بابا جان سے واقعہ نہیں سنا کہ کیسے وہ ایک اماں آتی تھی اور دریا کے کنارے بیٹھ کے روتی تھی؟ تو بابا جان فرماتے ہیں کہ وہ کتابوں میں واقعہ موجود ہے کہ حضور غوث اعظم نے اپنے مرید کو بلا کر پوچھا، آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ اماں کیوں روتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، اس مرید نے کہا کہ حضور ان کا بیٹا 12 سال پہلے بارات لے کر آ رہا تھا، باراتیوں سمیت اس سمندر میں یا دریا میں ڈوب کے مر گیا، آج 12 سال گزر گئے، یہ اماں آتی ہے اور یہ اس مقام پہ آ کے روتی ہے کہ اس نے اپنا بیٹا کھو دیا۔ تو حضور غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ حضور غوث اعظم نے کہا اس اماں سے کہو گھر چلی جائے، میرا اس سے وعدہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس کو اس کا بیٹا اور باراتی سمیت اس کو واپس لوٹاؤں گا۔ تو حضور غوث اعظم کی کرامات اپنے تو اپنے، دوسرے بھی مانتے ہیں، دوسرے بھی اس کا اقرار کرتے ہیں۔ ایک کتاب ہے حقیقت زندگی، کتاب ہے حقیقت زندگی، اس میں لکھا ہے کہ رنجیت سنگھ کے دور حکومت میں ایک منافق بدعقیدہ بظاہر مسلمان جو اولیاء کی کرامات کا بھی منکر تھا، وہ اپنے ہندو ہمسائے کی عورت پر عاشق ہو گیا۔ ہندو کا جو اس کا ہمسایہ تھا، نیبر تھا، اس کی بیوی پہ اس کا دل آ گیا، وہ عاشق ہو گیا۔ تو وہ اس تلاش میں رہنے لگا کہ کب اس کو کوئی موقع ملے۔ تو ایک دن وہ ہندو مرد اور عورت اپنی آپس میں وہ دونوں اپنے سسرال جانے کے لیے جب نکلے، تو جب اس مسلمان بدعقیدہ مسلمان نے یہ دیکھا تو وہ بھی نہ ان کے پیچھے پیچھے ہو گیا۔ جیسے ہی وہ سنسان بیابان جنگل آیا، وہ ان کے پاس پہنچ گیا اور اپنی منافقانہ ہمدردیاں اظہار کرنے لگا، کیونکہ اس کا تو پہلے ہی دل تھا ہندو کی بیوی پہ، تو وہ تو موقع کی تلاش میں تھا اور اس کو موقع بھی ایک جنگل کے اندر مل گیا۔ تو وہ اپنی منافقانہ ہمدردیاں اظہار کرنے لگا، کہنے لگا کہ یار اس بیچاری عورت کا کیا قصور ہے، اس بیچاری عورت کا تو کوئی قصور نہیں، اس کو ایسا ہے، اس کو میرے گھوڑے پہ بٹھا دو تو میں اس کو منزل تک پہنچا دیتا ہوں۔ تو وہ جو ہندو ہے وہ نہ اس کی بات مانے، کافی اصرار کے بعد وہ ہندو کہنے لگا کہ اچھا اگر چلو ایسا ہے تو تم کوئی ضامن دے دو۔ کیا دے دو؟ ضامن دے دو۔ اگر تو تم کوئی ضامن دے دیتے تو میں اپنی بیوی کو تمہارے ساتھ بٹھا دیتا ہوں۔ تو وہ مسلمان جو بدعقیدہ تھا، بظاہر جو مسلمان بنا ہوا تھا، وہ کہنے لگا کہ یار میں اس بیابان میں جنگل میں کہاں سے کوئی ضامن لاؤں، ادھر تو کوئی بندہ نہ بندے کی ذات، تو کہاں سے میں آپ کو کوئی ضامن لا کے دے دوں؟ تو جو ہندو کی بیوی ہے وہ کہنے لگی کہ یار تم لوگ بڑے پیر صاحب کے بڑے ماننے والے ہو، حضور غوث اعظم کے بڑے ماننے والے۔ اس بات سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ ہندو اور سکھ بھی حضور غوث اعظم کو مانتے ہیں۔ تو وہ ہندو کی جو بیوی ہے وہ کہنے لگی کہ تم مسلمان جو حضور غوث اعظم کو بڑا مانتے ہو، بڑی 11ویں والے پیر صاحب کو، چلو انہی کی ضمانت دے دو۔ تو اس نے کہا یار کہنے میں کیا حرج ہے، کہہ دیتے ہیں۔ اس نے کہہ دیا کہ چلو ٹھیک ہے میں ضمانت دیتا ہوں ان کی، ٹھیک ہے۔ خیر وہ عورت جو ہے جیسے ہی گھوڑے پہ سوار ہوئی، اب اس جو بدعقیدہ مسلمان تھا
اس نے دیکھا جیسی ہی عورت گھوڑے پہ سوار ہو گئی ہے، اس نے تلوار لی اور تلوار سے ہندو کی گردن اتار دی، تلوار سے ہندو کی گردن اڑا دی، اور اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی، گھوڑا دوڑنے لگا۔ اب وہ جو عورت تھی وہ نڈھال بار بار پیچھے مڑ کے دیکھی اور روئی جائے، تو وہ جو بدعقیدہ مسلمان تھا وہ کہنے لگا بار بار پیچھے کیا دیکھتی ہو، بار بار پیچھے دیکھنے سے کیا تمہارا شوہر واپس آ جائے گا؟ تو وہ اب عورت کہنے لگی کہ میں اپنے شوہر کو نہیں دیکھتی، میں دیکھتی ہوں بڑی 11ویں شریف والے آ گئے ہیں، بڑے حضور غوث اعظم آ گئے ہیں۔ تو ابھی اتنا کہنا تھا کہ اس نے کہکا لگایا، وہ مسلمان ہنسنے لگا، مذاق اڑایا اس نے کہا حضور غوث اعظم، ان کو تو پردہ فرمائی صدیاں گزر گئی ہیں، وہ یہاں کہاں سے آ گئے؟ ابھی اتنا کہنا تھا کہ دو بزرگ سامنے نمودار ہوئے اور اچانک گھوڑا رک گیا، ایک بزرگ نے دوسرے بزرگ کو اشارہ فرمایا اور انہوں نے جا کے اس مسلمان کی گردن اڑا دی۔ اب ان بزرگوں نے اس عورت کو لیا، کیونکہ ادھر گھوڑا بھی موجود تھا، انہوں نے اس گھوڑے کو لیا، اس عورت کو لیا اور واپس وہاں چلے گئے جہاں اس ہندو کی کٹی لاش پڑی تھی۔ کہاں چلے گئے؟ جہاں ہندو کی کٹی لاش پڑی تھی، وہاں جا کے انہوں نے اس کی جسم کو، اس کے سر اور دھڑ اور باڈی کو اس کو آپس میں ملایا اور فرمایا قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ اب وہ جو مردہ تھا ہندو وہ فوراً اٹھ کے بیٹھ گیا، اب وہ دونوں بزرگ غائب ہوئے۔ اب وہ جو ہندو میاں بیوی دونوں جو تھے انہوں نے وہ گھوڑا لیا، واپس اپنے گھر آ گئے۔ اب جو مقتول تھا، جو مسلمان جو مرا تھا، جس کا گھوڑا تھا، ایکچول گھوڑا تھا، انہوں نے دیکھا کہ اس کا جو گھوڑا ہے وہ ہندو میاں بیوی کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا یار اسی نے قتل کیا، یہ میاں بیوی جو ہندو ہیں انہی دونوں نے ہمارے مسلمان بندے کو قتل کر دیا۔ ان دونوں نے رنجیت سنگھ کی عدالت میں ان کے اوپر کیس کر دیا۔ یہ واقعہ بھی اتنا پرانا نہیں ہوگا، شاید 200-300 سال اس کو گزرے۔ انہوں نے رنجیت سنگھ کی عدالت میں کیس کر دیا اور رنجیت سنگھ نے ان دونوں کو بلا لیا۔ رنجیت سنگھ نے پوچھا کہ بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے ان کا جو مسلمان بندہ ہے وہ قتل کر دیا کیونکہ گھوڑا تمہارے پاس ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ان کو گارنٹی تو مل گئی، ایک جو مسلمان کا گھوڑا تھا وہ ان کے پاس تھا تو شک بھی انہی پہ جاتا تھا۔ خیر ان میاں بیوی نے نا رنجیت سنگھ کو سارا واقعہ بتایا، او بہو جو ہوا تھا انہوں نے سارا واقعہ بتا دیا کہ جی فلاں اس نے ہمیں کہا کہ جی تم میرے گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ، میں تمہاری بیوی کو چھوڑ دیتا ہوں۔ پھر اس نے ضمانت دی، ضامن بنایا اور اس نے ہمارا بندہ قتل کر دیا۔ پھر 2 بزرگ نمودار ہوئے اور یہ سارا واقعہ بتا کے اب رنجیت سنگھ نے جو ہے نا، رنجیت سنگھ نے کہا کہ واقعہ تو بتا دیا لیکن کوئی گارنٹور بھی تو چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی گارنٹی دے، کوئی آئی وٹنس بھی ہو تو جس نے واقعہ دیکھا ہو کہ ایکچوئل جو آپ بتا رہے ہیں وہ حقیقت بتا رہے ہیں، کوئی غلط بیانی ہے، جھوٹ تو نہیں بول رہے۔ تو ان دونوں میں سے ان میاں بیوی نے کہا کہ ہم ایک بزرگ کو پہچانتے ہیں، جو دونوں بزرگ ظاہر ہوئے تھے ان دونوں میں سے ہم ایک بزرگوں کو پہچانتے ہیں۔ ان میں سے ایک بزرگ مشہور مجذوب گل محمد شاہ صاحب کے ہم شکل تھے۔ انہوں نے کہا آپ گل محمد شاہ صاحب کو بلا لیں، وہ سارا واقعہ آپ کو بتا دیں گے۔ تو رنجیت سنگھ نے اپنی عدالت میں گل محمد شاہ صاحب کو بلا لیا۔ اب جب گل محمد شاہ صاحب تشریف لائے انہوں نے سارا واقعہ رنجیت سنگھ کو بتا دیا۔ تو اب رنجیت سنگھ صرف حضور غوث اعظم کے ضامن ہونے کی کرامات سے متاثر نہیں ہوا بلکہ اس نے بہت سارے انعام، تحفے، تحائف ان دونوں ہندو میاں بیوی کو دے کر بھیجے۔ اب جو حیرت کی بات جو بندہ یہ چیزیں بات کی تھی کہ اپنے تو اپنے دوسرے بھی تصدیق کرتے ہیں حضور غوث اعظم کی کرامت کو۔ یہ جس عورت نے کتاب لکھی اس نے کتاب کا کیا نام تھا؟ حقیقت زندگی، اور اس کی تصدیق انہوں نے کروائی جامعہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے شیخ التفسیر مولوی شمس الحق افغانی سے، جو دیوبندیوں کے جلسوں میں موجود ہوتے ہیں۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے شیخ التفسیر مولوی شمس الحق افغانی، للیامی والے دانا تے ڈبی ہوئی تر جائیں گی،
لیلا یارویں والے دا نام تے ڈبی ہوئی تر جائیں گی جنہ بیت دا پٹا گل پایا موت جاہلا مر جائیں گی لیلا یارویں والے دا نام تے ڈبی ہوئی تر جائیں گی لیلا یارویں والے دا نام تے ڈبی ہوئی تر جائیں گی جنہ بیت دا پٹا گل پایا موت جاہلا مر جائیں گی